عزیز طلبہ السلام علیکم۔ سورۃ صف کی آیت مبارکہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات، اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، ان کی بشارت سناتا ہوں۔ پھر جب وہ ان لوگوں کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو کہنے لگے ھذا سحر مبین، کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کی باتیں اس جگہ بیان ہوئی ہیں۔ اس خطبے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا مقام بیان کیا ہے۔ مسیح آپ کو اللہ کا بیٹا اور اللہ مانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیانات انجیل میں بھی موجود ہیں، اور قرآن نے بھی ان کے بیانات کا ذکر کیا ہے کہ وہ اللہ بھی نہیں ہیں اور اللہ کے بیٹے بھی نہیں۔ سورۃ مریم میں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا۔ فرمایا اے بنی اسرائیل، اس کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، یعنی میں رب نہیں، میں جس رب کی عبادت کرتا ہوں اس رب کی تم بھی عبادت کرو۔ اور سورۃ نساء کی آیت نمبر 172 میں فرمایا کہ مسیح علیہ السلام کے لیے اس میں کوئی عار نہیں، یعنی ان کی شان میں کسی طرح کی کمی کی بات نہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اور پھر فرمایا مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں اس چیز کی جو مجھ سے پہلے تورات میں تھی۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو مٹانے نہیں بلکہ اس کی تجدید اور اس کی تصدیق کرنے کے لیے آئے ہیں، کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو مٹانے نہیں بلکہ اس کی تجدید اور تصدیق کے لیے آئے ہیں۔ انجیل میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو مٹانے آیا ہوں، میں انہیں مٹانے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری پہلے کتابوں میں بھی دی گئی تھی۔ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 157 میں ہے وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول نبی الامی کی جنہیں اپنے پاس لکھا ہوا پاتے ہیں تورات میں اور انجیل میں، کہ وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جنہیں اپنے پاس لکھا ہوا پاتے ہیں تورات میں اور انجیل میں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام سے عہد لیا تھا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، پھر تمہاری نبوت اور تمہاری زندگی کے دوران میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جو اس کی تصدیق کرتا ہو جو تمہارے پاس تمہاری شریعت کی صورت میں موجود ہے، جو تمہارے پاس تمہاری شریعت کی صورت میں موجود ہے، تو تم اس رسول پر ضرور ایمان لاؤ گے اور اس کی ضرور مدد کرو گے۔ تو کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس کام کے کرنے، یعنی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اس کے بارے میں اشارہ ہے، اور اس کام کے کرنے پر میرے ساتھ عہد کرتے ہو؟ تو تمام انبیاء علیہ السلام نے کہا کہ ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ بس گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
تشریف آوری کی خوشخبری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا جس سے یہ عہد نہ لیا ہو کہ ان کی زندگی میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو جائیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کریں گے، بلکہ ہر نبی سے یہ عہد بھی لیا جاتا رہا کہ وہ اپنی امت سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران مبعوث ہو جائیں تو پھر ایمان لائیں گے، کہ وہ اپنی امت سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو تو اس کا علم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب مبعوث ہونا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی اہمیت کو واضح کرنا مقصود تھا، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان انبیاء علیہ السلام کی وساطت سے ان کی امتوں سے عہد لیا جاتا رہا۔ ان انبیاء کی امتیں تو اب بھی موجود ہیں۔ اور فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ وہ اپنے بعد ایک ایسے نبی کے آنے کی بشارت دے رہے ہیں کہ جس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا۔ تو حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے بھی گواہی دی تھی کہ یہ تو وہی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ یہ تو وہی ہیں جن کے بارے میں خوشخبری ہم نے انجیل میں پڑھی ہے، اور یہ وہی ہیں جن کی بشارت ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے۔ تو ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں پہلے انبیاء علیہ السلام پیش گویاں کرتے رہے اور اپنی امتوں کو اپنی کتاب میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو تھیں، صفتیں، وہ سناتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور نصرت کا اگر اس امت کی موجودگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو جائیں تو حکم بھی دیتے رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کے بعد جو ہے وہ بالکل بہت زیادہ مشہور ہوئی، ورنہ یہ بشارت تمام انبیاء علیہ السلام کی کتابوں میں موجود تھی۔ انجیل میں فارقلیت کے نام سے جو بشارت دی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ فارقلیت کے نام سے بشارت اتنی واضح ہے کہ اس کا مطلب بجز احمد کے کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اور بعض عیسائی اس پیشن گوئی کی موجودگی کا اقرار کرتے ہیں کہ اس کا اطلاق جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی پر بھی ہو نہیں سکتا، کہ اس کا اطلاق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی پہ ہو نہیں سکتا۔ رحمت کا لفظی معنی جو ہے وہ بہت زیادہ تعریف کیا گیا ہے، اس کے معنی ہیں کہ بہت زیادہ تعریف کیا گیا۔ اور بخاری شریف کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے 5 نام ہیں جو پہلی کتابوں میں بھی مذکور ہیں، اور ان میں ایک محمد اور دوسرا احمد ہے۔ تو موجودہ اناجیل میں ان ناموں کا موجود نہ ہونا جو ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ چونکہ ان میں تبدیلیاں ہو چکی ہیں، ورنہ ابتداً یہ نام موجود تھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ قدیم زمانے میں اس وقت کی زبان میں ہوں جن میں یہ کتابیں نازل ہوئی تھیں، اور ان کا عربی معنی محمد اور احمد ہو۔ تو اگر پہلی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر نہ ہوتا تو نزول قرآن کے وقت کے عیسائی یقیناً قرآن کے بیان پر اعتراض کرتے، جو قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ ان کی کتابوں میں بھی یہ بشارت دی گئی ہے۔ تو اس وقت جب یہ دعویٰ کیا گیا تھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے، تو اس وقت کے عیسائی جو ہوتے وہ یقیناً قرآن کے بیان پر اعتراض کر لیتے۔ تو اس آیت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ یہودی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی مخالفت نہیں کر رہے، بلکہ ان کی تو ساری تاریخ جو ہے، ان کی ساری تاریخ انبیاء کی تکذیب سے بری پڑی ہے۔ انہوں نے تو انبیاء علیہ السلام کو جھٹلاتے رہے، ہاں، تو یہ تو ان کی سرشت میں ہے، اور یہ بات ان سے کوئی بعید نہیں، انہوں نے پہلے بھی کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی، انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تکذیب کی اور ان کو اذیت بھی دی، اور اپنے خیال کے مطابق انہیں سولی پہ بھی چڑھا دیا انہوں نے۔ تو یہ صرف
یہودی جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی مخالفت نہیں کر رہے، بلکہ ان کی ساری تاریخ جو ہے وہ انبیاء کی تکذیب سے بری پڑی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو یہودیوں کا تعصب ہے، فرمایا فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین۔ تو آیت کے اس حصے میں یہود و نصارہ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں طرز عمل جو تھا اس کی نشاندہی کی گئی ہے کہ ان کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بارے میں پیشن گوئیاں موجود تھیں۔ تو اس لیے یہود جو ہے وہ ایک طویل عرصہ قبل یثرب کے مقام پر آ کر آباد ہو گئے تھے، جب انہوں نے سابقہ آسمانی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشن گویاں جو کہ ان میں موجود تھی اور انہیں پتہ چلا، تو وہ ایک طویل عرصہ قبل بہت عرصہ پہلے یثرب کے مقام پر آ کر آباد ہو گئے تھے۔ اور جب نبی آخر الزمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اس لیے آباد ہوئے تھے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہم ان پہ ایمان لائیں گے۔ پھر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، پھر انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تو بنی اسماعیل سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بنی اسرائیل سے ہے ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنی اسماعیل سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواہشات پہ پورا نہیں اترے، تب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا انکار کر دیا اور اسے کھلا جادو قرار دے دیا۔ فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، اسے کھلا جادو قرار دے دیا، محض اس بنا پہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کہ وہ بنی اسرائیل سے کیوں ہیں، وہ بنی اسرائیل سے کیوں نہیں، کھلا تعصب اور تنگ نظری اور تنگ دلی ہے کہ وہ بنی اسماعیل سے کیوں ہیں، وہ بنی اسرائیل سے کیوں نہیں۔ اور پھر فرمایا ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جب اسے بلایا جائے اس اسلام کی طرف تو وہ اللہ پر جھوٹ کا بہتان باندھے، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ تو اپنی طرف سے بات گڑھ کر دوسرے کی طرف منسوب کر دینا، دوسرے کے بارے میں جھوٹی بات مشہور کر دینا جو ہے نا، یہ ہے ممن افترا، افترا اس کو افترا کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے بات کر کر دوسرے کی طرف منسوب کر دینا، اس کو کہتے ہیں افترا۔ عیسائی بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، کبھی کہتے ہیں تین خداؤں میں سے ایک ہیں، کبھی کہتے ہیں عیسیٰ ہی اللہ ہیں اور اللہ تعالیٰ عیسیٰ کے جسم میں حلول کر آئے ہیں۔ اور ان کے بہتانوں افترا علی اللہ کی ایک شکل یہ تھی کہ اناجیل کی عبارتوں میں انہوں نے خود اپنی پسند سے جو ہے تبدیلیاں کر ڈالی۔ سب سے بڑا افتراء جھوٹ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایمان لانے کو کہا تو اپنے گڑے ہوئے بہتانوں اور خود ساختہ باتوں کو بنیاد بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا۔ قرآن نے ان کے افتراء کی ایک شکل یہ بیان کی ہے کہ وہ اپنی طرف سے باتیں کہتے اور انہیں اللہ کی طرف منسوب کر دیتے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 79 میں فرمایا ان لوگوں کے لیے تباہی ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، اور اس سے ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی تھوڑی سی دولت اس کے ذریعے سے کما لیں۔ اور سورۃ بقرہ آیت نمبر 79 میں ہے کہ ان کے ہاتھوں کے اس طرح لکھ کر اللہ کی جانب منسوب کرنے اور ان کی اس کمائی کے لیے تباہی ہے، تباہی۔ یہود اس طرح لکھ کر بھی کتاب میں تبدیلی کرتے اور اپنی زبان کی باتوں کو اللہ کی کہی ہوئی باتیں کہہ دیتے تھے، اس کے علاوہ وہ زبانی طور پر افتراء علی اللہ کا کام کرتے تھے۔ اور سورۃ آل عمران آیت نمبر 78 میں فرمایا گیا کہ یہ لوگ جب اپنی کتاب پڑھتے ہیں اور زبان کو موڑ کر چکر دے کر پڑھتے ہیں، بات کچھ ہوتی ہے اور بیان کچھ کرتے ہیں، بات اللہ کی کہی ہوئی نہیں ہوتی لیکن یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی کہی ہوئی بات ہے، اس طرح دانستہ اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں۔ اور فرمایا ایسا کرنے والوں کو سزا سنائی گئی ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اللہ ان سے قیامت کے دن نہ کلام کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر شفقت کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ کہ دردناک عذاب ہے۔ تو اس سے اگلی آیت یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔